گزر کر دے گناہوں پہ۔ کئی جگہوں کے اوپر یہ بات ہم کہہ چکے ہیں اور علماء کرام کہتے بھی۔ یقیناً آج ہم مسلمانوں کی اپنی شریعت پر، قرآن پر گرفت کم ہونے کی وجہ سے آج وہ لوگ دندنا رہے ہیں وقتی طور پر، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آئے گا ہمارا وقت بھی۔ یہ وقت تمہارا ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا جو امن کا ماحول ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ بھارت کی بات نہیں کر رہے ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم دین شریعت والے، اور دین اور یہ شریعت صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن جگت، پوری جگت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس پوری دنیا کے لیے، کوئی بھید بھاؤ اس قرآن میں نہیں۔ آؤ تم پڑھ سکتے ہو، آپ کے گرن کو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ رکا برس علامہ مقرب بنایا، علامہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دشمنی چھوڑو، ریسرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنے گرنتھوں کو پڑھو اور دیکھو، وہاں پر ہمارے سارے احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر ہمارا نماز موجود ہے، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے گرنتھ کے اندر وہ روزہ موجود ہے، ہم اگر پردہ کرتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر وہ پردہ موجود ہے، ہم اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایک اللہ کا پیغام آپ کے رگ وید کے پہلے منتر کے اندر مل جاتا ہے، ہم اگر محمد کو آخری نبی مانتے ہیں تو آپ کے رگ وید میں، یجروید میں اور جناب پران میں، اپنشد میں، پھر رامائن میں، پھر مہابھارت گیتا میں، پہلے وید، پھر پران، پھر اپنشد، اس کے بعد پھر یہ ساری چھوٹی کتابیں، یہ رامائن، مہابھارت، گیتا، ان کتابوں کے اندر ہمارے نبی کے آخری ہونے کی پیشین گوئی موجود۔ دیکھ لو جا کر، پروف چاہیے تو میں پڑھ دوں گا ایک منتر، بتا دیں گے ہم اگر نبی کو آخری مانتے ہیں تو قرآن کریم کے فرمان کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن ہے۔ اب پوچھو اس آسان کے بے لگام گھوڑے سے، اس کی زبان میں تالے لگنے چاہیے، گندے گالی وقتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبی کو آخری مانتے، نہیں چلے گا تمہارے نبی کا، ہم کہتے ہیں نبی کا تو نہیں چلے گا، انتم مہرشی کا تو چلے گا، تو انتم مہرشی کا دوسرا نام ان عربک لینگویج the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے نراشنس کا؟ نراشنسم واجنم واجنمی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگاد وسلا سدانو وشو سنمانو اہنسو نشپی پردہ ادم جنا اپشرت نر آشنس، نر مینز انسان، آشنس جس کی تعریف کی گئی، اور اسی کو عربی کے اندر لے کر جاؤ گے تو کیا بنے گا؟ محمد بنے گا۔ اور آخری نبی کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اٹھائیے بھوشیہ پران کے اندر باضابطہ سائن اور پروف بیان کیا گیا ہے، لنک چدی شکھا ہینا شمت سرودھاری سدوشکا چلا پی بھوشتی۔ آج کل اتر پردیش میں چناؤ چل رہا اور وہاں کے ایک ایم-ایل-اے صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے اذان کو چیک کریں گے، اگر پرمیشن ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتروا دیں گے۔ کہاں سے اتارو گے؟ مسجد کے ممبر سے، مسجد کے مینارے سے آپ لاؤڈ اسپیکر کو اتارو گے، لیکن وہاں بھوشیہ پران کے منتر سے اذان کی صدا کو کیسے نکالو گے جس میں کہا گیا اچلاپی، اونچی آواز میں پکارنے والے، اچلاپی بھوشتی جنوبم منا کولم پشوستے شام بھکشیا متامم مسلنے وسن سکارا کو شیری بھوشتی۔ یہ انتم مہرشی، یہ آخری نبی کا پیغام ہے کہ نہیں اس منتر میں، اس شلوک میں؟ اور دیکھیں اسم اللام اللہ مترا ورنا دبیانی دھتا اللہ ورنو مترستے جس کامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہاسو مندرو۔ کیا کہا گیا؟ اسم اللام اللہ اللہ رسول محمد رکا برس
لفظ ہے اللہ اللہ، آخری پیغام ہے کہ نہیں ہے آپ کے اس منتر کے اندر؟ بتائیے ذرا ایمانداری سے۔ اگر ہم کہتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ آخری دین، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فائنل اس دین کا ڈیفینیشن ہے، اور اس دین کے مکمل اور تام ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنلی مہر لگا دی گئی۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا اور کرو گے بھی نہیں جناب، کیوں؟ کیونکہ کہو گے تو یہ تو قرآن ہے، یہ تو عربک میں ہے اور یہ عربی الفاظ ہیں، نہ معلوم کیا کہا گیا ہو، کچھ نہیں کہا گیا۔ اس دھرم کے آخری ہونے کا سنکیت نہیں، مہر ہے، اور آپ کو یہی چیز، یہی پیغام آپ کی شاستروں کے اندر یگیم پرچچام یوم سددتو تو نبوستی کبریتم پوربیم گتم کستدی بھارتی، وہاں پر موجود، وہاں پر دیکھ لیجئے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اناپ شناپ رکھتے ہیں، جو من میں آ جائے بھگ دیتے ہیں، ہمارے موقع لگے اگر کبھی تو میرے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو سچ میں ان کو ایسا کر دوں کہ یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے، بھاگ ہی نہیں پائیں۔ جب آپ دو دفعہ پورنیہ کے اندر ایک پروگرام تھا، پورنیہ سے آگے تھوڑا ایک آدمی تھوڑا کاشتکار ٹائپ کا لکھ کر کے لے کر کے آیا، وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے میں کہ مولانا اس کا کیا ارتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کے سامنے میں بھگوان کا کیا ارتھ ہے، اس کا کیا ارتھ ہے۔ ہم نے کہا کہ بھگوان کا ارتھ کیا ہے، ایشور کا ارتھ کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور بھگوان کا ارتھ جاننا چاہتے ہو، ایشور کی تعریف جاننا چاہتے ہو تو ایشور کی تعریف ہے ایکم برہما بھتیو ناستے لینا ناستے کنچن، بلکہ اتنے سارے اتنے انیک ہیں۔ کہاں گئے آپ کی کتابوں میں فنا فنا کوئی بھیجا اس کو؟ ہم نے کہا کہ بھئی ایشور کے بارے میں تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ مجسم ہوتے ہیں، مجسم، اسی لیے آپ لوگ بتوں کو پوچھتے ہو تو نتس سے پرستماستے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی باڈی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا we believe in Quran, we believe in Quran and we will sacrifice by this Quran, because of this Quran۔ سینے میں قرآن ہے ہمارے بچوں کے اور ہمارے بھی، قرآن کا جو آرڈر ہوگا، اللہ کا جو آرڈر ہے وہ اس قرآن کریم کی شکل میں موجود۔ پوری دنیا کی طاقت ملا لو، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا۔ کوششیں کی تھی جناب، انگریزوں نے بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ 1860 سے لے کر 63 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تھے، جلانے کی کوشش کی گئی تھی، آج پھر کوشش کی جا رہی، اور پوری طاقت کے ساتھ اس قرآن کو مٹانے کی۔ تم قرآن مٹانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس طرح کے مدارس میں 9 حافظ قرآن بنتے جائیں گے۔ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، ہمارے 9 بچوں کے سینوں کو کیسے جلاؤ گے، تمہیں سوچنے پر مجبور ہونا ہوگا۔ تم ان سینوں کو نہیں جلا سکتے، ان سینوں سے قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اور انہوں نے کیا کہا، ہمارا بھارت، ہمارے بھارت میں تمہارے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے، جب ہماری شروعات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لڑائی کس نے کی بتائیے نا؟ آسام کے جناب سوامی جی، آسام کے سوامی جی مانے جاتے ہیں وہ۔ اگر میری یہ تقریر ان کی کانوں تک پہنچے تو بیٹے آپ جواب بنا کر ویڈیو کے ذریعے سے مجھے ارسال کرنا، مجھے بھیجنا۔ میرا نمبر چاہیے تو میڈیا والوں سے مل جائے گا۔ بتاؤ تمہارا یہ بھارت کیسے ہے؟ سب سے پہلے انگریز سے مقابلے کے لیے کلکتہ کے اندر ان کے آفس کو توپ لگا کر توڑنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام علی وردی خان تھا، مسلمان تھا۔ 1755 کے اندر، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا تو 1755 میں 1757 کے اندر تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ میدان میں نظر آتے۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو لڑائی کے لیے تو 1799 میں اس دیش کا شیر مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان وہ مقابلہ کرتا۔ تمہارا تو وجود نہیں تھا، تمہارے تو 3 پشتوں کا وجود نہیں تھا۔ آج جن کے ذریعے سے تم اس دیش میں دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہو، ہمارا بھارت، ہمارا بھارت، کون سے بھارت کی بات؟ 65,000 مسلمانوں کے فریڈم فائٹر، 65,000 سوتن
नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी पौड़ी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जब आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते, जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि ये देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? थॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो, उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था? जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी, इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगे थे। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर खानेसरी, हाफिज जामिन शहीद। मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को क्यों बोलता हमारा भारत, हमारा भारत? कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था। आहिस्ते आहिस्ते सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी 1919 में 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते हैं? हमारा भारत, हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहाँ थे? जजीरा नुमान निकोबार, काला पानी की सजा वही होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन हो जिन्हें बोलते होते वीर सावरकर? वीर तो नहीं था, उस दिन था। इसलिए उस दिन था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था। क्या कि सर I want to surrender, I want to follow you, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। I will be servant, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, हमें माफ कर दीजिए। जेल से, जेल से। और वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं। बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि ठीक में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए, ताकि बीवी का इंतकाल हुआ, ताकि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबको सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़ कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है ये भारत, तुम्हारा नहीं है।